الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے چند ہفتوں میں پہلے سفر اور کچھ بیماری کی وجہ سے اس مجلس میں حاضری نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ اب کچھ طبیعت روبہ صحت ہے تو خیال ہوا کہ اپنے نیک احباب کی برکت سے محروم نہ رہوں، اس لیے اللہ کے نام پر ارادہ کر لیا کہ آج آپ کے پاس حاضری ہو۔ اگرچہ طبیعت ابھی تک پوری طرح متحمل نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتری ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اس مجلس میں چونکہ اللہ کے نیک بندے دین کی طلب لے کر آتے ہیں تو ان کی برکت بھی انشاءاللہ میرے شامل حال ہوگی اور دعائیں بھی۔ اس لیے اللہ کے نام پر حاضری کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس حاضری کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائیں اور اس کا فائدہ بھی ہم سب کو پہنچا دیں۔ ابھی کتاب کھولی تو یاد آیا کہ جو آخری مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، اور غالباً وہ نامکمل رہ گئی تھی، تو اسی کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ وہ ایک حدیث ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد بھی صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے والد۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کے اوپر بھی بعض روایتیں شاہد ہیں۔ یہ جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں سید الاستغفار،
آپ نے سنا ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ولا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، یعنی استغفار کے جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے. یہ سید الاستغفار انہی صحابی سے مروی ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، وفات کا وقت قریب تھا، تو یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بیٹھے تھے، اور ان کی طبیعت پر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور اس اندیشے کا کہ شاید آپ اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں بڑا طبیعت پر اثر تھا. غمگین، آزردہ، رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یا رسول اللہ دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے. مطلب یہ تھا کہ آپ کی جدائی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا خیال اتنے درجہ طبیعت پر اس کی وجہ سے رنج و غم ہے کہ ساری دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ شام فتح ہو جائے گا اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور تمہیں وہاں پر بھی کام کرنے کی توفیق ہوگی، شام میں اور بیت المقدس میں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی. چنانچہ بعد میں یہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں زندہ رہے اور بہت سی فتوحات میں حصہ لیا. آخر میں شام ہی کے اندر ان کا بہت زندگی کا بڑا حصہ شام میں گزرا اور وہیں پر وفات بھی ہوئی. تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عبادت گزار مشہور تھے. ان کی یہ حدیث ہے جو میں نے اس دن شروع کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے، زیادہ سے زیادہ چاندی ملے، دولت زیادہ ہو جائے، جب تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو تو تم سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ان کلمات کو جمع کرو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں. لوگ تو سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، اسی فکر میں لگے ہوں گے اور اسی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو گیا، اتنا چاندی ہو گئی، لیکن تم اس حالت میں بجائے سونا چاندی کی طرف رغبت کرنے کے یہ کلمات میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، ان کو یہ سمجھو کہ ان کا خزانہ اکٹھا کرو، یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں. کچھ کلمات سکھائے، دعا کے کلمات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جمع کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قرار دے رہے ہیں،
کہ سونے چاندی کے خزانے کے مقابلے میں یہ خزانہ بڑا زبردست ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تو وہ کچھ دعائی یا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ کلمات ہیں جو سکھائے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس کو، اور یہ فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خزانے کو جمع کرو۔ کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے تمام معاملات میں استقامت چاہتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ پہلی چیز جو مانگی اور اس کو خزانہ قرار دیا وہ یہ کہ میں آپ سے مانگتا ہوں استقامت، یعنی جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو پابندی کے ساتھ ادا کروں اور کسی کے ڈرائے میں نہ آؤں، کسی کے دھمکائے میں نہ آؤں، کسی کے ہنسی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کروں اور وہ کام کرتا رہوں۔ یہ معنی ثبات فی الامر کے۔ بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کسی جذبے میں آ کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کام پر استقامت رکھنا کہ بس پھر پابندی سے کرے وہ آدمی، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی وقت جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کوئی اچھا کام شروع کر دیا، لیکن بعد میں کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کوئی ڈرا دھمکا دیا، کسی نے کوئی جملہ فقرہ چست کر دیا، اس میں جا کر پھر پھسل گئے، یا اور کسی کی کہنے میں نہیں، خود اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں شروع تو کر دیا، لیکن نفس نے بہکایا کہ بھئی یہ کون سا فرض ہے، واجب ہے، چلو نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ پھسل جاتا ہے اور استقامت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، کیونکہ تھوڑا عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اس کی بڑی قدر ہے، اور وہ انسان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں زیادہ کر لیا اور دوسری مرتبہ میں چھوڑ دیا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے عمل اچھا وہ ہے جس پر استقامت ہو، مداومت ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے نفلی عبادتوں کے معمولات جو ہیں وہ اتنے مقرر کرو جس کو نبھا کر سکتے ہو۔ تھوڑے کرو
مگر نبھا کر کرو. اور بزرگوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ فرض کرو ایک نل ہے، اس میں سے پانی گر رہا ہے. اگر ایک ایک قطرہ بھی گر رہا ہو نل سے پانی اور نیچے پتھر رکھا ہو تو ایک مدت کے بعد اس پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا وہ، حالانکہ چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن مستقل گر رہا ہے، مستقل گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، تو وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا. اور بہت تیز پریشر سے آپ نے پانی کھولا، اس طرح جتنا اس قطرے سے ہزاروں گنا زیادہ پانی بہا دیا، لیکن پتھر پر کچھ اثر نہیں ہوگا. تھوڑا ہو، پابندی سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعا مانگی اور مانگنے کو خزانہ قرار دیا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد. دوسری چیز جو خزانے کے طور پر مانگنے کے آپ نے فرمایا وہ یہ کہ رشد یعنی ہدایت کا کام، اچھا کام، نیک کام، اس کا عزم میرے دل میں پیدا فرما دیجیے. یعنی بسا اوقات انسان کسی کام کو اچھا سمجھتا تو ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک ہے، ثواب کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی، اس لیے عزم نہیں کر پاتا. پکا عزم کہ میں ضرور کروں گا، یہ عزم نہیں ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اللہ جو ہدایت کے کام ہیں ان کے اندر میرا عزم پختہ کر دیجئے، میں پکے عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ وہ کام کروں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ باوجود اس کے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی. جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد، غالب کہتا ہے جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد یا ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. اللہ بچائے، طبیعت نہیں جاتی. جانتا ہوں کہ اس کا ثواب ملے گا، جانتا ہوں کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، مگر طبیعت نہیں جاتی. تو جب آدمی طبیعت کا غلام بن جاتا ہے کہ جو طبیعت میں چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا، تو پھر وہ غلام طبیعت کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہتا. اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پکار پر لبیک کہے. تو اس لیے یہ مانگا کہ اسألک عزیمت الرشد، کہ میں آپ سے بھلائی کے کام کا عزم صمیم، پختہ ارادہ، یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جب کوئی بھلائی کا کام سامنے آئے تو میں اس کے اندر پختہ عزم کر سکوں اور اس کو انجام دینے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے. تو پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دیجیے. پھر تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں. یہ بھی عجیب بات فرمائی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے. یہ ناشکری کی طبیعت
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف. اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف. میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے. ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں میں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار. تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی. تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی. تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق. اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے. شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو اس چھوٹی موٹی تکلیف کے مقابلے میں وہ نعمتوں کے شکر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت والا کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اور لیکن حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی بہت تھے. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کو بیمار ہیں، شدید بخار میں ہیں، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ان کی خدمت میں. تو دیکھا کہ بخار میں تپ رہے تھے، شدید بخار تھا، تیز بخار چڑھا ہوا تھا. تو جیسے جا کر پوچھا جاتا ہے سب حضرت کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے فلاں بیماری نہیں ہے. تو جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہاں بھائی تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے. تو وہ جو بخار کی تکلیف تھی اس کو آخر میں ذکر کیا، اور جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اور جو راحتیں میسر تھیں ان کا پہلے ذکر.
تو جب اللہ کا بندہ کوئی شکر گزار بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار بننے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ جو ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی مانگ لیتا ہے، یا اللہ آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف بھی دور فرما دیجیے۔ تو شکر گزار بننا، قدم قدم پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور یہ ایسی چیز ہے بھائی، ہمارے حضرت والا میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تقریباً ہر مجلس میں ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کیسی کیسی نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ان کا ذکر تصور کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کیا کرو۔ جب کسی بندے کو اللہ جل جلالہ کے شکر کی توفیق ہو جاتی ہے، شکر گزار بننے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے تعلق اس کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ارے یہ تو ہے ہی وعدہ اللہ جل جلالہ کا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا، جس نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور نعمتیں عطا کروں گا، یہ تو وعدہ ہے ہی، وہ ملیں گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کی کثرت سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب 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 ہوتا چلا جاتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نا، اس کا سب سے پہلا حربہ جو ہے بندے کو ناشکرہ بنانا ہے، سب سے پہلا حربہ۔ اور اسی لیے اس نے جب اس کو نکالا جا رہا تھا وہاں سے جنت سے، تو اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں ان بندوں کے اوپر دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آؤں گا، یہ اس نے دعوے کیے تھے، تو کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے اس حملے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر سے ہٹائے، اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر گزار بن جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر مانگتا ہوں، شکر کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، اللہ بچائے، اس کی نگاہ ہمیشہ ناگوار چیزوں پر رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ، اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی نگاہ نعمتوں پر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم حضرت اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک کھانے پر جمع تھے، کسی جگہ کوئی دعوت تھی جس میں کھانا تھا، تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا، کھانا شروع ہونے والا تھا، شروع کر بھی دیا تھا، تو فرمایا کہ دیکھو اس وقت اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں جمع ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نعمت کہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، آدمی بھوکا ہو، کھانا نہ ملے تو کیسی مصیبت میں آئے گا۔ یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، ایک نعمت تو یہ ہے۔ پھر کھانا ہو لذیذ نہ ہو، مزیدار نہ ہو، تو شدید بھوک کے عالم میں آدمی جو مزیدار نہیں ہوگا وہ بھی کھا لے گا، بھوک تو مٹے گی کم سے کم، لیکن کھانا لذیذ بھی ہے،
مزیدار بھی ہے، یہ دوسری نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کھانا ایک نعمت، کھانے کا مزیدار ہونا دوسری نعمت۔ پھر کھانا ہو، مزیدار بھی ہو، لیکن بھوک ہی نہ ہو، خواہش ہی نہیں ہو رہی، تو اس کھانے کا کیا فائدہ؟ تو کھانا ہے، مزیدار ہے، بھوک ہے، تیسری نعمت۔ کھانا بھی ہو، بھوک بھی ہو، مزیدار بھی ہو، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلائے، کھلانے والا بے عزت کر کے کھلائے، تو ایسا کھانا کس کام کا جو بے عزتی سے کھایا جائے، آدمی کی توہین کر کے کھائے، کوئی کھلائے؟ تو کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، یہ چوتھی نعمت۔ محبت سے کھلا رہا ہے، عزت سے کھلا رہا ہے، یہ چوتھی نعمت۔ کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، بھوک بھی ہو، اور کھلانے والا عزت سے بھی کھلائے، لیکن کوئی خبر ایسی آ گئی، غم کی خبر آ گئی، کوئی تشویش کی خبر آ گئی، تو سارا کھانا دھرا رہ جائے گا، اس کا لطف بھی نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ کہ کوئی ایسی خبر نہیں، حالت بھی ٹھیک ہے، راحت کی حالت میں ہے، یہ پانچویں چھٹی نعمت۔ تو فرمایا کہ ایک کھانے کے اوپر کتنی نعمتیں میں جمع ہیں۔ یہ نگاہ جاتی ہے شکر گزار بندے کی۔ جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو پھر نگاہ جاتی ہے کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں جمع ہیں، اور اگر ناشکرا ہو تو اس میں ذرا سا بھی کھانے میں کوئی نقص نکل آئے گا تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ کھانا تو بڑا خراب تھا، مزیدار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے کہ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، شکر نعمتک۔ تین چیزیں ہو گئی، استقامت اور نیک کام کے اوپر عزم اور ہمت۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر وحسن عبادتک، اور اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت اچھی طرح کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کے حسن کی توفیق، یعنی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق۔ عبادت تو بسا اوقات آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسی عبادت کہ جو اچھی کہلائے، وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق عبادت کی توفیق، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی۔ نماز پڑھ لی لیکن الٹی سیدھی پڑھی، سنت کے مطابق نہیں پڑھی، تو عبادت تو ہوئی لیکن حسن عبادت نہ ہوا۔ تو اے اللہ، میں آپ سے آپ کی عبادت کا اچھے طرح انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں، حسن عبادتک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ پھر فرمایا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور اے اللہ میں آپ سے سچی زبان مانگتا ہوں، سچی زبان۔ سچی زبان کے کیا معنی؟ سچی زبان کے اندر یہ بات تو خیر داخل ہے ہی کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، لیکن صدق جو ہے یہ در حقیقت قرآن کریم کی اور شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ صدق یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ صدق ہے۔ دو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ایک صدق چاہیے، ایک اخلاص چاہیے۔ ایک صدق یہ ہے کہ جس طرح وہ کام کرنا چاہیے اس طرح کیا جائے، اور اخلاص یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ فرض کرو نماز ہم پڑھ رہے ہیں
تو نماز کو اگر سنت کے مطابق اسی طرح ادا کیا جائے جیسے ادا کرنا چاہیے، یہ صدق ہے۔ اور نماز خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی اور مقصد مقصود نہ ہو، یہ اخلاص ہے۔ دو چیزیں مل کر عبادت کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، صدق اور اخلاص۔ اب دیکھو، جیسے بہت سے حضرات بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعتیں جو دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تیجا 10واں 40واں وغیرہ وغیرہ، جو بہت ہی بدعات کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں۔ اب اس میں تیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، اس واسطے صدق نہیں، اخلاص ہے، کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ وہ نہیں ہے جو سنت نے سکھایا، طریقہ وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ تو جو اپنی طرف سے گھڑ لیا وہ بدعت بن گیا۔ تو جو آدمی وہ کام کرے گا چاہے اخلاص سے کر رہا ہو، اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے۔ صدق یہ ہے کہ جو عبادت بھی، جو کام بھی کیا جائے وہ اس کے صحیح طریقے سے کیا جائے، یہ صدق ہے، یہ سچائی ہے۔ تو بدعات میں بسا اوقات خلوص ہوتا ہے۔ لوگ مثلا عید میلاد النبی پہ جلوس نکال رہے ہیں، چلو اگر اس جلوس میں اور خرافات نہ ہو، لیکن جلوس نکالنا بذات خود، اس کو عبادت سمجھنا، اس جلوس نکالنے کو عبادت سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ کہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ کسی اور صحیح کتاب و سنت سے ثابت، اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس جلوس کو جو نکال رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ، ان کا جذبہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کی، تو خلوص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے، کیونکہ طریقہ جو ہے محبت کے اظہار کا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے سکھایا، یہ صدق نہیں۔ تو جب یہ کہا فرمایا کہ اے اللہ مجھے صدق والی زبان عطا فرما، یعنی سچی زبان عطا فرما، صدق والی زبان عطا فرما، تو اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ سچ بولے، یہ تو ہے ہی سچ بولے، لیکن زبان کا جو صحیح استعمال کا طریقہ ہے وہ سارا اس میں آ گیا، کہ وہ زبان کبھی غیبت نہ کرے، وہ زبان کبھی کسی پر بہتان نہ لگائے، وہ زبان کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، وہ زبان کبھی گالی گلوچ نہ کرے، وہ زبان جو فحش باتیں نہ کرے، یہ ساری باتیں آ گئی لساناً صادقاً میں، سچی زبان، صدق والی زبان، یعنی جس کام کے لیے میرے مولا نے یہ زبان پیدا کی ہے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان بنائی ہے، یہ زبان اسی میں استعمال ہو، اس کے خلاف استعمال نہ ہو، تو یہ لساناً صادقاً ہے، یہ سچی زبان ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کو مانگنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ یہ زبان جو ہے میری سچی ہو جائے، اس کا استعمال اسی جگہ ہو جہاں آپ چاہتے ہیں، اس کا استعمال غلط نہ ہو، یہ جھوٹ نہ بولے، یہ غیبت نہ کرے، یہ کسی پر بہتان نہ لگائے، یہ کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو ستائے نہیں، گالم گلوچ نہ کرے، ساری باتیں آ گئی لساناً صادقاً۔ اے اللہ میں آپ سے صادق زبان مانگتا ہوں، وَقَلْبًا سَلِيمًا، اور فرمایا قلبًا سلیمًا، ارے اللہ میں آپ سے سلامتی والا دل مانگتا ہوں، قلبًا سلیمًا، سلامتی والا دل۔ کیا جامع الفاظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ کائنات سمیٹے ہوئے ہے معانی کی، کہ دل ایسا ہو جو سلامتی والا ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں خیالات بھی اچھے آتے ہیں، جس میں جذبات بھی اچھے پرورش پاتے ہیں، جس کے اندر ارادے بھی صحیح پیدا ہوتے ہیں،
وہ ہے قلب سلیم، اور جس میں بات بھی وہ سمجھ میں آتی ہے جو صحیح ہوتی ہے، اور غلط بات سے وہ ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ اللہ بچائے مت الٹی ہو جائے کسی کی، تو اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے، برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے، گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندے کی عقل ماری جاتی ہے، اور وہ دل جو سمجھ رکھتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اچھی چیز کو برا سمجھتا ہے، بری چیز کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ 1000 دلائل دے دو اس کو، بھئی تم جو کام کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، 1000 دلائل دے دو، اس کا دل مانتا ہی نہیں۔ کسی اچھائی کی طرف بلاؤ، اس کی 1000 اچھائیاں بیان کرو، اس کا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب ٹیڑھا ہو گیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کریم ایسے لوگوں کی طرف فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر صحیح بات سننے کی صلاحیت خالی ہے۔ لیکن جب قلب سلیم عطا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا فضل کرم سے عطا فرما دے، جب قلب سلیم عطا ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، بری بات، غلط بات سے دل انکار کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم عطا فرما دیتے ہیں تو باتیں بھی اچھی ذہن میں آتی ہیں، راستے بھی اچھے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں آپ سے قلب سلیم مانگتا ہوں، سلامتی والا دل مانگتا ہوں، جو اچھی باتیں سوچے، اچھی باتوں کے ارادے اس کے دل میں پیدا کرے، اچھے جذبات دل میں لائے، اچھے خیالات دل میں لائے، ایسے قلوب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قلبا سلیما، اور فرمایا وخلقا مستقیما، اور ایسے اخلاق جو سیدھے راستے پر چلنے والے اخلاق، ایسے اخلاق جو مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھے راستے پر لے جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ ساری باتیں مانگ لی، کیا کیا مانگا ذرا پھر تازہ کریں۔ استقامت مانگی، عزیمت مانگی، یعنی اچھی باتوں کا عزم اور ہمت مانگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر مانگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حسن مانگا، اللہ تعالیٰ اور زبان صادق مانگی، اور سلامتی والا دل مانگا، اور استقامت والے اخلاق مانگے۔ سب کچھ مانگ لیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، یا اللہ جو میری سمجھ میں آیا وہ تو میں نے مانگ لیا، جو میری سمجھ میں آیا اچھائیاں وہ تو میں نے مانگ لی، لیکن کتنی اچھائیاں ایسی ہیں جو جن کی طرف میرا ذہن نہیں جا گیا، اور آپ کے علم میں ہیں، آپ کے علم ازلی میں ہیں۔ تو اسألک من خیر ما تعلم، اے اللہ آپ کے علم میں جتنی اچھائیاں ہیں میرے حق میں آپ کے علم میں جتنی اچھائیاں ہیں اے اللہ وہ بھی مانگتا ہوں۔ اسألک من خیر ما تعلم، یعنی بندے نے اپنی شکستگی کا ہتھیار ڈالنے کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ میں کیا مانگوں گا، جتنی میری سمجھ میں آ رہا تھا وہ تو مانگ لیا، لیکن آپ کی نظر میں جو خیر ہے میرے لیے، کیا کیا چیزیں خیر ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی آپ کے علم ازلی میں وہ باتیں موجود ہیں، اے اللہ وہ بھی مانگتا ہوں۔ اسألک من خیر ما تعلم، کیا یہ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہی مانگ سکتا ہے۔ اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، اور اللہ ساری برائیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، مجھے نہیں معلوم کس چیز میں میرے لیے برائی ہے، کس چیز میں میرے لیے اچھائی ہے، تو اللہ جو آپ کے علم میں برائی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں،
جو میرے حق میں بری ہیں ان سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، آپ ہی عالم الغیب ہیں، سب سے بڑے آپ ہی جاننے والے ہیں، لہذا یہ کلمات ہیں دعا کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور یہ فرمایا کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، تم یہ کلمات جمع کر لو۔ یعنی یہ جو کلمات جمع کرنے کا کیا معنی؟ جمع کر لو کیا معنی؟ معنی یہ کہ ان کو یاد بھی کر لو اور یہ مانگتے رہو اللہ میاں سے۔ خزانہ تو وہ ہوتا ہے نا آدمی جمع کر کے رکھتا ہے، تو یہ خزانہ جمع کر کے رکھو۔ جمع کیسے کرو گے؟ کہ یاد کرو، اور یاد کر کے ان کو بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جیسے خزانے والا جو ہوتا ہے وہ بار بار کھول کے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ خزانہ میرا رکھا ہوا ہے، جمع مالم وعددہ، اس کی گنتی کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ خزانہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو محفوظ بھی رکھو اور مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کیونکہ اس سے بڑا خزانہ کوئی اور ہے نہیں۔ ارے بھائی ساری نعمتیں، ساری دنیا کی اچھائیاں، ساری دین کی اچھائیاں اس میں جمع ہو گئی، اس کے بعد پھر اتنی بھی نہیں، وہ ساری اچھائیاں بھلائیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، بندے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، تم ان کی جگہ ان کلمات کا خزانہ بناؤ، ان کو خزانہ بنا کر جمع کرو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ خزانہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خزانہ عطا فرما دے۔ یاد کر لو اس کو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد وشکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من شر ما تعلم واعوذ بک، اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ خزانہ ہے جو دے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یاد بھی کر لو اور اس کو اپنے دعاؤں کا ایک حصہ بنا لو، اور صبح شام کی دعاؤں میں، نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں اس کو شامل کرو، اور ان باتوں کا تصور کر کے جو بھی میں نے عرض کی ہیں کہ کیا نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کا تصور کر کے مانگو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بندہ یہ مانگے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خزانہ ہے، انشاءاللہ وہ امیر ترین شخص ہوگا، دنیا و آخرت میں امیر ترین شخص ہوگا جس کو یہ چیزیں مل گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك الثبات في الامر وعزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم انك انت علام الغیوب۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔
یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ یا رحمان الرحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، ہماری تمام حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو یا اللہ فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔